یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر BA علیگ تھے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک موقع پر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہوا مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بیان میں شریک تھے۔ بعد میں حضرت کے مواعظ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت کے مواعظ پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت پیدا فرما دی۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اصلاحی تعلق حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما لیا۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، لباس غیر شرعی ہوتا تھا، لیکن جب حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے فیضیاب ہوئے تو لباس سنت کے مطابق ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس سے پہلے عزیز الحسن تھے، مگر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھانے کے بعد ان کے نام کے ساتھ لگ گیا مجذوب۔ ایک مجنون ہوتا ہے، ایک مجذوب ہوتا ہے۔ مجنون دیوانے کو کہتے ہیں، مجذوب اسے کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت اپنی طرف اپنی محبت اس کے دل میں ڈال کر کھینچ لیا کرتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے پڑھنے سے اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عجیب کیفیت فرمائی۔ ایک موقع پر جگر مراد آبادی ایک بڑا شاعر گزرا ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو چونکہ وہ انگریزی پڑھے ہوئے تھے اور انگریزی پڑھے ہوئے بندوں کو مسٹر کہا جاتا ہے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے جگر مراد آبادی نے کہا، عزیز الحسن آپ تو مسٹر تھے، آپ کی سٹر کو کس نے مس کر دیا ہے؟ آپ تو مسٹر تھے، آپ کی سٹر کو کس نے مس کر دیا ہے؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خانقاہ تھانہ بھون میں ایک بندہ رہتا ہے، نام جس کا اشرف علی ہے، مجدد زمانہ ہے،
میں نے ان کے مواعظ کا مطالعہ کیا اور ان کی صحبت میں رہا ہوں، ان کی صحبت اٹھانے کا یہی نتیجہ ہے کہ جس سے میری ٹرم مس ہو گئی ہے، اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ جگر مراد آبادی نے آگے بڑھ کے کہا تو کیا میں بھی ان کی خدمت میں جا سکتا ہوں؟ جب یہ ایک سوال سنا، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ عام بزرگوں کی طرح بزرگ نہیں ہیں، وہاں جانے سے پہلے اجازت لینی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ میں یہاں آ رہا ہوں، میرے آنے کا کیا مقصد ہے، کتنے دن کے لیے آ رہا ہوں، یہ ساری باتیں وہاں پر طے ہوتی ہیں۔ پھر حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کا انتظار کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے خانقاہ میں داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ میں خط لکھوں گا حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور آپ کے بارے میں اجازت طلب کروں گا۔ جب خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں اجازت طلب کروں گا تو جگر مراد آبادی نے فرمایا اچھا آپ اجازت تو طلب کریں گے میرے بارے میں، مگر یہ بھی پوچھ لینا کہ میں شراب کا عادی ہوں اور میں عام بندوں کی طرح عام بندوں جیسا شرابی نہیں ہوں، بلکہ میرے شرابی ہونے کا معاملہ ماجرا یہ لگے 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتا ہوں، جیسے پہلی مرتبہ پی ہوئی شراب کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں میں پھر دوبارہ سے شراب کی بوتل چڑھا ڈالتا ہوں۔ اچھا یہ بھی اجازت لے لینا کہ جگر مراد آبادی آنا چاہتا ہے مگر وہ وہاں بھی شراب پیے گا۔ اب اگر آپ کے شیخ مجھے اجازت دیتے ہیں تو بہت اچھا، میں چلنے کو تیار ہوں، اور اگر مجھے اجازت نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا خط حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، جواب آیا۔ جگر مراد آبادی تو جگر مراد آبادی ہے اور جگر مراد آبادی کو بالکل آنے کی اجازت ہے، البتہ وہ شراب کی اجازت چاہتا ہے۔ خانقاہ تو ایک قومی ادارہ ہے، یہاں تو شراب پینا ذرا مناسب نہیں ہے، مگر میں جگر مراد آبادی کے لیے اپنے مکان کو خالی کر دوں گا، جب وہ شراب پینا چاہے گا تو میرے مکان میں آ کے شراب پی سکتا ہے، مجھے اس پر کوئی انکار نہیں ہے۔ اب دیکھیے خواجہ صاحب نے فرمایا، جگر مراد آبادی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنایا، حضرت کا جواب یہ آیا ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا میں تو کانپ گیا، یہ کیسے اللہ والے ہیں، یہ تو گناہ گار سے ذرہ برابر بھی نفرت نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ تو اس سے الٹا ہے نا، ہم کسی شرابی کے پاس بیٹھ جائیں تو لوگ ہمیں شرابی کہنے لگتے ہیں۔ یہ جو اللہ والوں کی خانقاہیں ہوتی ہیں یہ روحانی بیماریوں کی شفا خانے ہوا کرتے ہیں۔ جیسے ہم ظاہراً بیمار ہوتے ہیں تو ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں، وہاں ہماری ظاہر کی بیماریوں کا علاج ہوا کرتا ہے۔ ہم باطن کے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں جاتے ہیں، وہاں ہماری روحانی امراض کا علاج ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو مریض کا علاج کون کرے گا؟ بڑے سے بڑا مرض آج کے زمانے میں کینسر سمجھا جاتا ہے، مگر کینسر جیسے موذی مرض کے مریض کو بھی ڈاکٹر بڑی شفقتیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کینسر جس بندے کو ہو جائے اب اس بندے کے لیے موت یقینی ہے، مگر ڈاکٹر پھر بھی آخری سانس تک محنت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمارے اکابر نے فرمایا کہ مریض سے نفرت نہیں کرنی ہے، مرض سے نفرت کرنی ہے۔ شراب پینا ایک مرض ہوا کرتا ہے، ہمیں شراب سے نفرت نہیں کرنی ہے، شراب سے نفرت کرنی ہے، شرابی سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ زنا کرنا ایک مرض ہے،
ہمیں زانی سے نفرت نہیں کرنی ہے، زنا سے نفرت کرنی ہے۔ چوری کرنا، بیاج لینا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، داڑھی کٹانا، نماز چھوڑنا، یہ سارے امراض باطنی ہیں۔ ہمیں ایسے مریض سے نفرت نہیں کرنی ہے بلکہ ان مرضوں سے نفرت کرنی ہے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی چہرہ دیکھ کر سب سے پہلے کہا، حضرت آج سے میں اپنے چہرے سے داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ یہ ہے شیخ کامل اور صحبت اہل اللہ کا سب سے بڑا فائدہ کہ بندے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم بہت ارادے کرتے ہیں کہ ہمارے سے گناہ چھوٹ جائے، مگر شیخ کامل کی صحبت کے بغیر گناہوں کا چھڑوا دینا عادت اللہ نہیں ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ شیخ کامل کی صحبت میں جائیے تو ہم شیخ کامل کی صحبت کی برکت سے گناہوں کو چھڑوا دیں گے۔ چنانچہ اس کی موٹی سی مثال ہمارے اپنے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں ہیں۔ اگر قرآن مجید کے خالص قرآن مجید کے اتر جانے سے بندوں کی اصلاح ہو سکتی تھی تو اللہ رب العزت آسمان سے قرآن مجید کو نیچے زمین پہ ڈال دیتے اور بندوں کی اصلاح ہو جاتی، مگر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت تشریف لائی تو صحابہ کی اصلاح آسان ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ صحرا اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کے سر پر باندھا ہے۔ دنیا میں بیمار ہوں گے، لہٰذا تم لوگ جاؤ گے اہل اللہ کی صحبت میں، ان کی صحبت کی برکت سے ہم تمہارا پیچھا گناہوں سے چھڑا دیں گے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی نے سب سے پہلے ارادہ کیا حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہ آج سے اس چہرے سے داڑھی نہیں کٹے گی۔ اب کافی دیر تک حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور جانے کا تقاضا ہوا تو حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہمارا اور آپ کا ایک وعدہ ہوا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں حضرت کی خدمت میں جاؤں گا، شراب پینے کا عادی ہوں، میں وہاں جا کر بھی شراب پیوں گا۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے اپنے مکان کو خالی کر دیا ہے، آپ وہاں چلے جائیے اور شراب پی لیجئے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں جس اللہ والے کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اتنے بڑے گناہ سے توبہ کرا دی ہے، اب میں اس کے گھر میں پہنچ کر شراب پیوں تو مجھ سے بڑا نالائق کون ہو سکتا ہے؟ اور کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے اور مجھے ان دونوں بڑے گناہوں سے توبہ کرا دیجئے۔ اب جگر مراد آبادی واپس جاتے ہیں اور شراب کی جو عادت تھی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ چونکہ اس وقت کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، آل انڈیا بڑے شعراء میں تھے، بادشاہوں کے شاعر جنہیں کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے حکماء آئے، اطباء آئے، ڈاکٹر آئے اور سب نے ایک علاج تجویز کیا۔ انہیں الگ سے کوئی مرض نہیں ہے، انہوں نے چونکہ شراب کو یکدم چھوڑ دیا ہے، اس بنا پر یہ بار بار مرض ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر جگر مراد آبادی شراب پی لیتے ہیں تو یہ فوراً شفا یاب ہو جائیں گے۔ جگر مراد آبادی نے کہا، میں ایک اللہ کے بندے کے ہاتھ پر توبہ کر کے آیا ہوں، اب میرے جسم میں اگر جان ہے تو رہے اور میرے جسم میں سے جان نکل کر پرواز کر جائے تو کر جائے، مگر اب شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا اور اب شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور پھر یہ شعر پڑھتے تھے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ اہل اللہ کی صحبت کی برکتیں ہیں۔ یہ انہی خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار میرے سامنے ہیں جن کو سنانے کے لیے میں نے ایک تمیز قائم کی ہے۔ آپ ان اشعار کو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کہے ہیں، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی،
جب اللہ رب العزت سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے نا، آپ کتنے القاب کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتے چلے جائیں مگر بندے کے پاس القاب ختم ہونے کے نام ہی نہیں لیتے۔ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی۔ کون ہے وہ ذات؟ اللہ کی ہے وہ ذات، پروردگار کی ہے وہ ذات، پالنہار کی ہے وہ ذات، ہمارے خالق کی ہے وہ ذات، ہمارے مالک کی ہے وہ ذات، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی ہے وہ ذات، جس کو پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کی ہے وہ ذات، جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ کتنا ہلکا نام ہے یہ، اور کتنا نورانی ہے یہ نام، اور کتنا عظیم ہے یہ نام، اور کتنا پاک ہے یہ نام، اور کتنا عظمت والا ہے یہ نام، اور کتنا بلندیوں والا ہے یہ نام، اور کتنا رفعت والا ہے یہ نام، اور کتنی کبریائی ہے اس نام کے اندر۔ جب اس نام کا یہ معاملہ ہے تو جس کا یہ نام ہے اس کا کیا حال ہوگا، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کر کے دیکھیے اللہ رب العزت سے محبت، اندازہ ہوگا۔ ساری رات ہمارے اکابرین اور مشائخ مصلی کے اوپر پڑے ہی رہتے تھے، جیسے ہی سجدے میں سر رکھتے تھے سر اٹھانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو سر رکھنے کے بعد مجھے ایسا سرور آتا ہے، مجھے ایسا مزہ آتا ہے جیسے میں نے اپنے پروردگار کے قدموں پر سر رکھ دیا ہو، پھر سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ ہمارے اکابر اور مشائخ پورا دن تو گھوڑوں کی پشت کے اوپر سوار رہتے تھے اور رات کے وقت میں مصلی کی پشت پر سوار رہتے تھے۔ یہ تو ہمارے اکابر اور مشائخ کا حال۔ شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی۔ اللہ رب العزت کی شان ہر وقت نئی شان والے مالک ہیں۔ شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی۔ کبھی اللہ رب العزت اپنے جمال کا مظاہرہ کرا رہے ہوتے ہیں اور کبھی اللہ رب العزت اپنے جلال کا مظاہرہ کرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی۔ ہم اس یاد کو بسانے کے لیے یہاں اس وقت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یاد ہمارے دل میں گھر کر جائے اور ہمارے دل میں اتر جائے، بس یہی ہمارا ایک مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد گھر کر جاتی ہے اور بندے کو اللہ رب العزت سے محبت آ جاتی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جب اللہ رب العزت کا یہ نام بندے کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر بندے کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیزوں کی کوئی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، چونکہ انہوں نے محنت کر کے اللہ رب العزت کے اس نام کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو خوب نوازا تھا۔ بظاہر دنیا کی دولتیں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی، مگر دنیا کی بڑی بڑی دولتوں کی ان کے یہاں کوئی قدر بھی نہیں ہوا کرتی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ایک بندہ آیا اور حضرت کی بڑی تعریف سن کے آیا، بڑے اللہ والے ہیں، بہت اونچا مقام اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، لیکن جیسے گھر میں آئے اور گھر کے قریب آنے کے بعد دروازے کا کنڈا بجایا تو دروازے کی کنڈی بجانے کے بعد اندر سے گھر والی تشریف لائی۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں، حضرت کا بڑا شہرہ سنا ہے اور حضرت کی بڑی تعریف سنی ہے۔ بیوی نے جیسے سنا تو سنتے ہی فوراً کہنے لگی، کون حضرت، کہاں کا حضرت، ایسے حضرت بنا پھرتا ہے؟ بس جناب آنے والے مہمان کا تو معاملہ عجیب ہو گیا کہ جناب جب گھر والی کا یہ حال ہے
تو پھر میرا تو سفر ہی بیکار ہو گیا۔ جب وہ باہر نامراد واپس لوٹا تو واپس لوٹنے کے بعد لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں گھر کا ستایا ہوا ہے، اور وہ تو حضرت کو نہیں چین لینے دیتی، آنے والوں کو کہاں سکون و اطمینان دے گی۔ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ولایت دیکھنا ہے اور ان کا اپنے پروردگار سے محبت کا معاملہ دیکھنا ہے اور ان کا اپنے پروردگار سے صلح کا معاملہ دیکھنا ہے، تو جاؤ جنگل کے فلاں راستے پہ چلے جاؤ، وہاں وہ جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے، اپنے گھر میں چولہا جلانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آنے والا مسافر اسی راستے کے اوپر چل پڑا، کافی دور چلا گیا، چلتا رہا، دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ جنگل سے واپس آ رہا ہے، شیر آگے آگے چلتا ہے اور شیر کے اوپر لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھڑ بھی رکھا ہوا ہے، اور اس آنے والے بندے کے ہاتھ میں ایک بڑا اژدہا ہے جس کا اس نے کوڑا بنا رکھا ہے۔ جیسے ہی شیر دائیں بائیں حرکتیں کرتا ہے تو سانپ کے کوڑے سے اس شیر کو مار کے سیدھا کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ آگے آگے چلتا رہا، ڈرتا بھی رہا، آگے آگے بھی چلتا رہا۔ جیسے شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے تو شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کشف عطا فرمایا اور دل میں بات ڈال دی۔ تو شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کے فرمایا، ہم اس سانڈنی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جنگل کے سانڈ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہم اس سانڈنی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جنگل کے سانڈ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہم اگر اپنا معاملہ اپنے پروردگار سے صحیح کر لینا تو پھر دنیا کے لوگ ہم سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان اولیاء اللہ کے 5-4 ہاتھ پیر نہیں ہوتے، یہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہی ہیں، مگر ان اللہ والوں کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے، عجیب محبتیں کرتے ہیں لوگ ان سے۔ خانہ کعبہ کے 4 جانب لوگ چکریں کاٹ رہے ہوتے ہیں، دیوانہ وار گھومتے رہتے ہیں، کوئی بندہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتا۔ کیا ہم خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں؟ نہیں، خانہ کعبہ کے اوپر جو پروردگار کی تجلیات ربانی ہوتی رہتی ہے، ہم اس کا چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، ورنہ خانہ کعبہ تو ایک کمرہ ہے، عام کمروں کی طرح ایک کمرہ ہے، پروردگار اپنی تجلیات خاصہ کا نزول اس پر فرماتے ہیں، ہم اسی کا چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اب شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آگے سنیے۔ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ بات فرمائی تو اس بندے کے دل کے اندر جتنے شکوک و شبہات تھے وہ سارے کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ اب ان شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا، سال بھر میں ایک مرتبہ 40 دن کا اعتکاف فرماتے، جیسے ابھی ہمارے حضرت نے فرمایا اعتکاف کے سلسلے میں 40 دن کا اعتکاف کرتے، اور چونکہ نقشبندی مذروق تھے 40 دن تک مراقبے میں ہی رہتے تھے۔ ہم سے تو 5 منٹ مراقبہ نہیں ہوتا اور ہماری گردن دکھنے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں مسلح اچھال کر پھینک دیتا ہے۔ 40 دن تک مراقبہ کرتے، نماز پڑھتے اور پھر مراقب ہو جاتے، تھوڑا بہت کچھ کھانا وانا کھاتے پھر مراقبے میں چلے جاتے۔ 40 دن کے بعد جب مراقبے سے باہر نکلتے ان کا چہرہ اتنا نورانی ہو جاتا تھا کہ نظر جمانا ان کے چہرے پر مشکل ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت اپنی نورانیت کی تجلی کا ظہور ان کے اوپر اس طرح فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے سے 40 دن کے اعتکاف سے باہر نکلے تو چونکہ اس مراقبے میں، اس اعتکاف میں بندہ عجیب کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، ہلکا پھلکا کچھ کھانا پینا کرتا ہے اور زیادہ تر کچھ غسل وغیرہ بھی نہیں کرتا، زیادہ نہاتا واتا بھی نہیں ہے۔ گدڑی جو پہنے ہوتے تھے اس زمانے کے مشائخ، سیدھا سادہ لباس، خانقاہ سے باہر نکلے، چلہ گاہ سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد خادم سے کہا کہ ذرا آپ ہماری گدڑی میں جوں دیکھ دیجئے۔ اب خادم نے پہلے تو گدڑی میں جوں دیکھنا شروع کی، حضرت کے بال بڑے بڑے تھے اور بڑے بڑے ہو گئے تھے، اب خادم ان کے سر میں بھی جوں دیکھ رہا ہے
اور حضرت اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ایسے مراقبے میں بیٹھے ہیں، اللہ کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں۔ کوئی اس وقت ان لوگوں کا خالی نہیں جاتا، جلوت بھی اور خلوت بھی، ان کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا ہی رہتا ہے۔ مراقبے میں بیٹھے ہیں، سامنے سے دیکھا خادم نے کہ بادشاہ وقت اپنی فوج فرا کے ساتھ، خدام کے ساتھ، سواری کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت کی خانقاہ کی طرف آ رہا ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی بڑے معتقد ہوا کرتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی ترکی میں، جن کا نام تھا شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت جو ترکی کے وزیر اعظم ہیں حافظ طیب رجب طیب اردوغان، وہ ان کے شیخ و مرشد تھے۔ اور پھر کسی موقع پر انشاءاللہ وقت ہوگا تو بتائیں گے کہ جن جن بادشاہوں نے اولیاء کاملین کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے نا، اللہ رب العزت نے ان کو کتنے مقامات دنیا کے اور آخرت کے عطا فرمائے۔ اب بادشاہ جب آتا ہے تو لاؤ لشکر کے ساتھ میں آتا ہے، فوج فرا کے ساتھ میں آتا ہے، دھول اڑتی ہیں۔ اب بادشاہ سامنے سے آیا، خادم سر میں جو دیکھ رہا ہے حضرت کی، تو خادم نے شور بچایا، حضرت حضرت حضرت۔ حضرت مراقبے سے بیدار ہوئے، تو مراقبے سے بیدار ہونے کے بعد فرمایا کیا معاملہ ماجرا ہے، کیوں شور مچاتے ہو؟ خادم نے کہا کہ حضرت دیکھو سامنے سے بادشاہ آ رہا ہے، حضرت دیکھو سامنے سے بادشاہ آ رہا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، شیخ شہاب الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھلے مانس تیرا ناس ہو جا، میں تو یوں سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی تجھے موٹی سی جو مل گئی ہے، اور بادشاہ آیا تو آنے دے۔ اور یہ کہہ کے شہاب الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پھر مراقبے میں چلے گئے۔ بادشاہ آیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھا، حضرت کی زیارت فرمائی، واپس چلا گیا۔ جب اس اللہ رب العزت کا نام بندے کے دل میں آ جایا کرتا ہے تو پھر دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس ملک کے عزت داروں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، افسدوها، اور اس ملک کی بستی کے اندر تباہی مچا کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دل بھی ایک اجڑی ہوئی بستی ہے، جب اس اجڑی ہوئی بستی میں اللہ رب العزت سما جاتے ہیں تو دل کی بستی بھی اجڑ جایا کرتی ہے، اور دل کے اندر سے گناہ اور دل دنیا کی جو محبت دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر ایک طرح کا فساد بچ جاتا ہے اور وہ نکل کے باہر چلی جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی محبت کے سامنے دنیا کی محبت ٹک ہی نہیں سکتی۔ اگر شیخ کامل کے بارے میں بات کریں تو شیخ کامل وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو وہی شیخ کامل ہے۔ چنانچہ خواجہ عزیز الحسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت سے وہ تعلق تھا، اور اسی تعلق میں انہوں نے اشعار پڑھے ہیں، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ۔ کہہ کے دیکھیں اس انداز میں، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 اللہ۔ یہی تو چاہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم سے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تم اگر کھڑے ہوں تو اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہوں، تم اگر بیٹھے ہوں تو اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہوں، تم اگر لیٹے ہوں تو اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہو۔ عام طریقے سے بندے کی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر بندے سے چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہر حالت میں مجھے یاد کرنے والا بن جائے۔ یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے۔ اس گرمی میں ہم سب لوگوں کا یہاں جمع ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اپنے دل کو پہلے خالی کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ہم یہاں کسی اور مقصد سے حاضر ہوتے ہیں تو پروردگار ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، ابھی تک تو میں دنیا کے کمانے میں لگا رہا۔ کسب میں، کسب کے معنی کمانے کے آتے ہیں، کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گمائی۔ ابھی تو ہماری زندگی ہے نا،
غفلت میں گزر رہی ہے۔ سفید کر بیٹھے ہم اپنے بالوں کو، مگر غفلت سے چھٹکارے کا نام نہیں لیتے ہیں ہم۔ آگے فرماتے ہیں خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی۔ اللہ رب العزت کی جب محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر بندے کے دل میں عاجزی آ جاتی ہے۔ اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے برا ہوں، اب تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، مگر یہ اللہ والے اپنے کو سب سے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں کھولا ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کرے تو تعریف کرنے کے بعد جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس بندے کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اصل تعریف تو پروردگار کے لیے ہے۔ اے بندے، اگر کوئی تیری تعریف کرتا ہے نا تو وہ اصل تیری تعریف نہیں ہے، بلکہ اس پروردگار نے تیرے اندر یہ کمالات ڈال دیے ہیں، اگر وہ کمالات نہ ڈالتا تو پھر تیری کون تعریف کرتا۔ ایک موقع پر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے شبلی، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں اور تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ کیا فرمایا الہام میں؟ اے شبلی، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں اور کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے راز و نیاز کے انداز میں اپنے پروردگار سے کہا اے میرے مالک، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دوں تو کوئی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے شبلی، نہ تو تم میری بات کہنا، میں اتنا تمہاری بات کہوں گا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں جو دل دل میں اپنے پروردگار سے کرتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ تو بڑے عالم ہیں اور آپ کے تو علم کا ڈنکا بج رہا ہے، مگر آپ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر کیوں ان سے مرید ہو گئے ہیں؟ وہ تو بظاہر عالم بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے درس و تدریس، تعلیم اور پڑھائی کے دوران بہت ساری چیزوں کے نام یاد کر لیے ہیں، مگر مجھے ان کے مزے کا علم نہیں تھا۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر میں نے ان مٹھائیوں کے جن کے نام یاد کیے تھے نا، ان کے ذائقے کا علم مجھے وہیں آیا ہے۔ یہ ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ تھے، یہ پاگل نہیں تھے، یہ 24 گھنٹے جو لگے رہتے تھے نا، اور لوگ جو انہیں کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، دیوانے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی جب اللہ کو یاد کرتے تھے نا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہا کرتے تھے بھائی اللہ ایک ہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ اولیاء کاملین کو بھی آج کل کے خوش حضرات یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، یہ تو سب پاگل و دیوانے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ ہمیں اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کو پاگل و دیوانہ کہتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہم پاگل و دیوانہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر میں وہی بات جو جگہ جگہ عرض کرتا ہوں، جو ہمارے حضرت بار بار عرض کرتے ہیں کہ ایک غیر مقلد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ پیر صاحب کیا معاملہ ہے؟ آپ جب بھی دیکھتے ہیں ہر جگہ اللہ اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کیا؟ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جاری ہونے کے بعد میں نے اس غیر مقلد کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا، اور جوڑنے کے بعد کہا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو بات تم مجھے آج یہاں کہہ رہے ہو کہ اس بندے کو اللہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے تو بھی کھڑا ہوگا، میں بھی کھڑا ہوں گا، اور پروردگار حساب کتاب لے رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی کہہ دینا کہ ذوالفقار کو اللہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں تھا، میرا کام بن جائے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ، دلوں کا مسئلہ ہے۔ دل کی جب تک اصلاح نہ ہو تو اس کے اندر گندگیاں جنم لیتی ہیں، اور جب دل کے اندر سدھار آ جاتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے بات کرنے میں، تاثیر پیدا ہوتی ہے بات میں، یہ ایسے نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ بہت آسان مسئلہ ہے،
ہم سب لوگ نفس کے شر کے اندر مبتلا ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے، یہ وہی دعا کر رہے ہیں، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ آج ہر بندہ پنجہ غم کے اندر مبتلا ہے، کاروبار کی کم ہونے کی شکایت کرتا ہے، بے برکتی کی شکایت کرتا ہے، بیماری کی شکایت کرتا ہے، بے اطمینانی کی شکایت کرتا ہے، حتیٰ کہ رات کے وقت میں نیند کے اڑ جانے کی شکایت کرتا ہے۔ ہمارے گھر کا ہر بندہ پریشان حال ہے، مگر اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی علاج نہیں ہے۔ پنجہ غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ آپ لوگ کر کے دیکھیں تو مزہ آ جائے گا، زندگی کا معاملہ ہی الگ ہو جائے گا۔ سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ یہ جو میں راتوں کو دھاڑے مار مار کر کے رو رہا ہوں نا، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا مقصد تو تمہاری تلاش و جستجو ہے۔ عام مجھے مل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ آگے کہتے ہیں سن میرے نالے، سن میرے نالے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ اپنا بنا لے، اپنا بنا لے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ ہم تو بہت کہتے ہیں نا اللہ تم ہمارے ہو، اللہ تم ہمارے ہو۔ مزہ تو اس وقت ہے کہ پروردگار کہہ دے نہیں نہیں تم بھی میرے ہو، تو کام بن جائے گا۔ مگر پروردگار اسی وقت کہے گا جب ہم پروردگار کو یاد کریں گے۔ قرآن عظیم الشان کی یہ آیت اس پر دلیل ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں اللہ اللہ کہہ کر تو پروردگار بھی ہمیں یاد کرے بندہ بندہ کہہ کر، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کو پہلی مرتبہ اللہ کہہ کے یاد کرتا ہے، پھر دوسری مرتبہ اللہ کہہ کے یاد کرتا ہے، یہ دوسری مرتبہ اللہ کہہ کے یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ کہنا تمہارا قبول ہو گیا، اب قبولیت کی بنا پر اللہ رب العزت نے تمہیں دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ حضرت روزانہ اسم ذات کا ذکر 1,00,000 مرتبہ کرتا ہوں۔ اسم ذات جانتے ہو؟ اللہ اللہ، بس یہی اسم ذات ہے۔ میں اسم ذات کا ذکر روزانہ 1,00,000 مرتبہ کرتا ہوں، مگر مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے بہت سارے مریدین پوچھتے ہیں کہ جی میں بہت دن سے مرید ہوں مگر مجھے تو آج تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو مرید ہونے کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت سارا مال و دولت گھر میں پڑا مل جائے گا اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو جو بیعت ہے وہ توبہ کا نام ہے۔ توبہ ہم نے کر لی، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہی سب سے اصل چیز ہے۔ اور جیسے توبہ ہو جائے گی نا بس پھر زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے اپنے زندگی کے اندر۔ تو حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت 1,00,000 مرتبہ روزانہ اللہ اللہ کرتا ہوں مگر مجھے اس کا کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا بھلے مانس، جس پروردگار نے تجھے 1,00,000 مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق دے رکھی ہے، تجھے اس سے بڑا اور کیا فائدہ چاہیے؟ کیا انہوں نے تجھے اپنا نام لینے میں لگا رکھا ہے؟ اس پروردگار نے تجھے اپنا نام لینے میں لگا رکھا ہے اور تجھے کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے ہمیں؟ کچھ نہیں چاہیے ہمیں، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمیں یہ کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ اب دنیا کے جو بندے ہیں نا وہ جو کہتے ہیں کہیں اور جو کہتے پھرے تو کہتے پھرے۔ آگے فرماتے اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا ہر معاملہ اپنے پروردگار کے حوالے کرتا ہوں۔ ہم نے کہا ہے نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اچھی بری تقدیر سب تو اللہ کی طرف سے ہے۔ زبان سے تو ہم نے اقرار کیا ہے نا، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ کہہ کر اقرار کر لیا ہے، پھر اگر اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے حوالے کریں۔ اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جو آپ چاہیں میں وہی چاہوں گا۔ تو ہمارے اکابر اور مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ دولہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ شاہ دولہ۔ ایک موقع پر کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی بہت شدید ہے۔ تو شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کل اللہ تعالیٰ سے میری لڑائی چل رہی ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں،
بڑا اونچا مقام ہوتا ہے ان حضرات کا، مگر یہ ہمارے تمہارے درمیان چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ جیسے یہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو راستہ بدل دیتے ہیں اور وہاں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے، کبھی کبھی وہ چھپانے میں فوجی لباس پہن لیا کرتے تھے، مگر ایک بزرگ نے، ایک مجذوب نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ جناب کہاں چھپے پھرتے ہو، چاند تو چاند ہی ہوتا ہے، وہ چھپنے سے چھپا نہیں کرتا۔ اہل دل سمجھ جاتے ہیں۔ شاہ دولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگ، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت شاہ دولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج کل اللہ تعالیٰ سے ہماری لڑائی چل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ بہت دیر ہو گئی، لوگ چمٹے رہے۔ جب لوگوں کو یقین نہ آیا تو حضرت شاہ دولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ بھائی ذرا ہمارا تہمت جو کمرے میں رکھا ہوا ہے اس لنگی کو دھل دیجئے اور وہاں دھوپ میں ذرا ڈال دیجئے تاکہ ہماری یہ لنگی سوکھ جائے۔ خادم نے تعمیل حکم کی اور تعمیل حکم میں لنگی کو دھلا، اور لنگی کو دھل کر کے جیسے ہی دھوپ میں ڈالا تو اوپر سے بہت تیز بارش برسنا شروع ہو گئی۔ شاہ دولا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میں پہلے نہیں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ میری لنگی کو سوکھنے نہیں دے رہے۔ اتنی زور سے بارش برسی کہ لوگوں کا کام بھی بن گیا، مگر پانی کا معاملہ بڑا عجیب ہو گیا۔ اب سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، پانی آتا ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کی آبادیوں میں پانی گھسنا شروع ہو گیا۔ اب لوگ شاہ دولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت بارش بڑی تیز ہو گئی ہے اور سیلاب آ گیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مکانات کے گرنے کا معاملہ قریب ہو گیا ہے، آپ ذرا دعا فرمائیں۔ شاہ دولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذرا پھاولا لے کے آؤ، کدال لے کے آؤ۔ اب پھاولا حضرت کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت جدھر سے پانی آ رہا تھا لوگوں نے اس طرف باندھ بنا دیا تھا مٹی کا۔ حضرت نے کھڑے ہو کے پوچھا اچھا یہ بتاؤ پانی کس طرف سے آ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت ادھر سے پانی ادھر کو جا رہا ہے، آپ کدھر چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستی سے پانی نہ آئے بلکہ دوسری طرف کو ہو کے نکل جائے۔ تو لوگوں نے جو پانی کے لیے بند بنا رکھا تھا شاہ دولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں اس بند کو پھاولے سے توڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد کہا کیا کرتے ہیں حضرت، پانی ٹوٹ جائے گا تو ہماری بستی میں پانی بھر جائے گا، ہم سب ڈوب جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے، آپ ایسا نہ کریں۔ شاہ دولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور شاہ دولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ میرے مالک کی مرضی تو یہ ہے کہ پانی ادھر جائے، تم کون ہوتے ہو پانی کو روکنے والے؟ جیسے ہی شاہ دولا رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے پانی رک گیا۔ یہ ہیں اولیاء کاملین، یہ ہیں اللہ کے خاص بندے، ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں فراست ایمانی، جس کو حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک فراست ایمانی عطا فرماتے ہیں، آپ ان کی فراست ایمانی سے ڈریے، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عام لوگوں کی مجلسوں میں جاؤ تو اپنی جیب کو سنبھال کے بیٹھو، اور جب اولیاء کاملین کی مجلس میں جاؤ نا تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ تمہارے دل کے اندر کیا کیا گندگی آ رہی ہیں وہ سب ان کے قلب پر متوجہ ہو رہی ہے، منکشف ہو رہی ہے۔ اسی کو فرمایا شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ، ذکر کی اب توفیق ہو، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا۔ سوچ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم سب لوگ ناکام ہیں، ہم سب لوگ ناکام ہیں، کوئی کام کے نہیں ہے۔ کام کا تو وہ بندہ ہے جو پروردگار کے کام آ جائے، وہ ہے بندہ کام کا۔ ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا۔ کیا عجیب مناجات پڑھی ہے خواجہ عاجز حسن مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تنہائی میں اگر ذکر سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے نا تو ذکر کی سرور کی کیفیت بندے کی بدل جاتی ہے۔ تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر پختہ، بس اب یہ خام ہے تیرا۔ یہ ساری چیزیں بہت لمبے اشعار ہیں جو حضرت خواجہ عاجز مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے ہیں۔
انشاءاللہ پھر کسی موقع پر پڑھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، چند باتیں اس کے متعلق بھی عرض کروں، بات کو ختم کر دوں۔ یہ تو ایک تمہیدی بات چل رہی تھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ہمارے آنے کا یہاں مقصد ہے نا اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ مہینے میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کر لیا کرو، انہ کان غفارا، وہ گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشنے والا بڑا غفار ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں پاک پروردگار بڑا بخشنے والا اور اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہوں۔ اس لیے ہم سب لوگ جو یہاں حاضر ہوئے ہیں اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، یقیناً ہم جو پریشان ہیں نا ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دے اور نیکوکاری کی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ اللہ والے توبہ کرتے بھی ہیں اور توبہ کرواتے بھی ہیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک موقع پر حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ان کو جانتے نہیں تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا تعارف ہونے کے بعد آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں، میں اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، اللہ اللہ کرواتا بھی ہوں۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات بڑے عجیب تھے، حضرت نے اپنے سارے معاملات کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد فرمایا حضرت جب تک آپ یہاں رہیں گے میں نے سارے معاملات کو بند کر دیا، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے، تشریف لے جانے لگے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دروازے خانقاہ تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور چلتے وقت جب ایسے مسافہ ہوا تو مسافے کے دوران حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، کل قیامت کے دن جب آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہونے لگے نا تو اس وقت بھی مجھے بھول مت جانا، اس گناہگار اشرف علی کو بھی جنت میں لے کے جانا۔ کیسے لوگ تھے، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ انہوں نے اپنے دل کے اندر اتنی محنتیں کی تھی، اپنے دل کے اندر اللہ کو ایسا بسایا تھا، مگر اس کے باوجود ڈرتے بھی تھے، بہت ڈرتے تھے اپنے پروردگار سے۔ ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، کوئی ہمیں ستانے لگے تو ہم زبان سے باہر نکل آتے ہیں، ہاتھوں سے باہر نکل آتے ہیں، ہماری مجلسیں غیبتوں سے گرم ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت مولانا سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک موقع پر جہاز میں سفر کر رہے تھے، سر کے اوپر سے بال منڈا رکھے تھے، تو نوجوان لڑکوں کو شرارت سوجی، انہوں نے حضرت کے سر سے ٹوپی اتار لی حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایسے سر کے اوپر الٹے ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا۔ اب جہاز میں اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی حضرت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ بھائی ذرا گنجے کو اور مارو اور مارو۔ ایک عجیب قسم کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور جوش میں آنے کے بعد الہام ہوا اور کہا ہجویری اگر تو کہتا ہے اور تو ان کی پریشانی ان کی دقتوں سے پریشان ہوتا ہے تو میں اس کشتی کو ابھی الٹ کر رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے میرے پاک پروردگار، جب آپ کشتی الٹنے پر قادر ہیں تو آپ ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے نا، انہیں توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ جیسے انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کر لیا اور فوراً ان کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ حضرت ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر وہ پورا مجمع توبہ طائب ہوا اور مقام ولایت اللہ رب العزت نے ان تمام کو عطا فرمایا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لوگوں نے بتایا نوجوان طبقے کا معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے یہیں بستی میں ایک نوجوان عورت رہتی ہے، بڑی سج دھج کے رہتی ہے اور زنا کا بازار گرم کرتی ہے۔ ہمارے محلے کے نوجوان لڑکے وہاں جاتے ہیں، 1000 دینار اسے دیتے ہیں اور رات بھر اس سے منہ کالا کرتے ہیں، اپنی بھی عزتیں خراب کرتے ہیں اور اس کی بھی عزت لوٹتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مال کو، جان کو، عزت کو، سب کو داؤں پہ لگا رکھا ہے۔
آپ ذرا ان کے بارے میں کچھ کریے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، باہر 1000 دیناروں کا انتظام کیا اور 1000 دینار کا انتظام کر کے اس زانیہ فاحشہ عورت کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ لڑکوں نے، جب آنے جانے والوں نے وہاں دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہیں، تو لوگ دیکھتے کہ اچھا آج تو وقت کا بزرگ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس کے جال میں پھنس گیا ہے، مگر آگے بڑھ کر پوچھنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو خادمہ اندر سے باہر آئی، باہر آنے کے بعد دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بزرگ حسن بصری ہے، وقت کا بڑا ولی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کے زمانے کا ہے۔ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تفصیل عرض کروں گا، چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں تو سنتے جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں، آپ انہیں لے لیجئے۔ خادمہ نے 1000 دینار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لیے اور ان کی رسید وغیرہ جو بنانی ہوتی تھی اس زمانے کے وہ کاٹی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اندر لے گئی۔ دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان لڑکی ہے اور بہت بناؤ سنگار کے ساتھ میں سج دھج کے بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وقت کا قطب ہے، ابدال ہے، بڑے اونچے درجے کا آدمی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد اس سے پوچھا، اچھا تو کیا آج کی رات آپ کی میرے لیے؟ اس نے کہا کہ میرا کام تو پیسے کمانے کا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میری ایک رات کی فیس 1000 دینار ہے، کیا آپ نے 1000 دینار کو ادا کر دیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی میں نے 1000 دینار اپنی طرف سے آج کی رات کی فیس کو ادا کر دیا ہے، تو کیا آج جو میں کہوں گا آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں میرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا وضو کر لیجئے۔ اب وہ بیچاری تو بچپن سے برے ماحول میں پھنسی ہوئی تھی نا، اس سے وضو کرنا کہاں تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرائی اور وضو کرانے کے بعد کہا کہ 2 رکعت ذرا نماز بھی پڑھ لیجئے۔ اس بیچاری سے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا مصلی لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا حضرت میرے پاس کہاں سے مصلی آیا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر کو اتار دیا اور اس نورانی چادر کو نیچے بچھا کے فرمایا خدا کی بندی اسی پر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی چادر وہ نورانی جس پر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس فاحشہ کے لیے نیچے بچھا دی گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ذرا آپ نیت باندھیے، اس نے نیت باندھی، پڑھنا کچھ آتا نہیں تھا، تھوڑی دیر کھڑی رہی، کھڑی رہنے کے بعد جب رکوع کا نمبر آیا انہوں نے فرمایا کہ اب رکوع کر لیجئے، وہ رکوع میں چلی گئی۔ اس کے بعد کہا کہ اب سجدے میں چلی جائیے۔ جیسے ہی وہ فاحشہ عورت سجدے میں گئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے سے سجدے میں پڑ گئے اور اللہ رب العزت سے کہنے لگے اے میرے پاک پروردگار اس کو سجدے تک پہنچانا تو میرے اختیار میں تھا اور اس کے دل کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ اس کے دل کو بدل دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا وہاں سجدے میں ہو رہی ہے، زانیہ عورت توبہ طائب ہو کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بیٹھتی ہے کہ حضرت مجھے توبہ کرا دیجئے، آج سے میں سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے پھر آگے چلنے کے بعد وہ زانیہ عورت اس سے نکاح کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے۔ نکاح کے نتیجے میں 8 لڑکے اس کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے وقت کے بڑے محدث اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب کوئی بندہ صحیح معنی میں صلح کر لیتا ہے اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے صلح کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا بنا لے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دربار کے بھکاریوں میں بھی شامل کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے پروردگار سے جنت کا سوال نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے، البتہ ہم اپنے پروردگار سے کہتے ہیں اللہ جہاں پر جنتیوں کی جوتیاں نکلے گی نا آپ وہاں تک ہمیں پہنچا دینا، اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اعمال ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم سے جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے، ہم سے جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے اس لیے کہتے ہیں یقیناً دل کی گہرائیوں میں جا کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر تو جرم ہی جرم ہیں، پاپ ہی پاپ ہیں اور سیاہ کر ڈالے ہیں ہم نے اپنے دل، اسی کو صاف کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ گناہ گار بھی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کے ساتھ میں مجھ گناہ گار کی بھی توبہ کو قبول فرما لے اور اس پورے عالم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور نافع فرمائے۔ تھوڑی دیر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم